الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگوں اور شفیق نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کے سامنے جو عنوان مجھے دیا گیا تھا اس پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ میں بہت ہی سمپل طریقے سے باتیں رکھوں، بہت زیادہ ٹھیک باتیں، یعنی جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ فلسفیانہ یا اس طرح کی باتیں رکھنے کے بجائے کچھ پریکٹیکل باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی جائیں گی اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، عنوان جو ہے حب اللہ کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ نوجوان ساتھی یہاں پر ہے تو چونکہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور غالباً کچھ ساتھی ایگزامز کا پیریڈ ان کے لیے بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طرح کا چیلنج سمجھا جاتا ہے کہ رمضان میں پھر ایگزامز، تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیلنجنگ ہے، جبکہ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ یہ کیسے جو ہے آسان ہے، اس پر انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو اس پر بھی کریں گے۔ پہلے جو بات کہی گئی ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، حب اللہ، حب اللہ جو بھی آپ کہیں، اللہ سے محبت۔ محبت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے لیے بہت زیادہ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خاص کر آج کے دور میں تو آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے، کان کھول کر دیکھیں گے، سوائے اس کے کچھ اور نہ سننے میں آتا ہے نہ پڑھنے میں آتا ہے۔ محبت، عشق، یا آپ کوئی گانا سن رہے ہوں، کوئی شارٹ جو دیکھ رہے ہوں گے موبائل میں، یا کچھ بھی جو بھی الٹیمیٹلی دیکھ رہے ہوں گے، محبت کوئی ایسا بڑا لفظ اس وقت نہیں رہا، ایک عام لفظ ہے جس کو میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ محبت کو کس طرح ہم لیتے ہیں، میں لیتا ہوں یا آپ لیتے ہیں۔ جو عام پرسیپشن جو سماج میں اس وقت ہے محبت کو لے کر، ہم سب جانتے ہیں کہ محبت کے لیے دنیا دے دینا، جان دے دینا، زندگی دے دینا، چاند تارے توڑ کر لانا، یہ ہم سب کے لیے جو ہے کوئی ریگولر سننے میں آنے والی بات ہے، بلکہ آج کل کے نوجوان جو ہے اس سے بہت بخوبی واقف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت کہاں تک ہم کو کامیابی سے متعارف کرائے گی؟ کیا واقعی یہ محبت ہم کو کامیاب کرے گی؟ ہو سکتا ہے کامیاب کر لے، ممکن ہے۔ میں اس لحاظ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اسی کنڈیشن پر جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت ریئر کیسز ہیں مگر ہوتے ہیں۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں الٹیمیٹ جو اچیومنٹ ہے، الٹیمیٹ جو حاصل ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر ہم کو یہ دراصل بات سننے میں آتی ہے کہ دراصل محبت کس سے ہونی چاہیے؟
اصل محبت کس سے ہونی چاہیے؟ آپ کبھی تصور کیجئے، آپ کبھی کچھ کھلونوں سے کھیلتے ہیں، کھلونا ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی سائیکل یا اس طرح سے کوئی چیز، سسٹم، کمپیوٹر، موبائل یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ایک دم ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کو آپ ریپیئر کو دینا پڑے گا۔ اب مان لیجئے اگر ریپیئر کو دینے کے لیے پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں اور والدین کو معلوم نہیں ہے جس کی جو یہ آپ کی قیمتی آپ کے ہاتھ میں جو کھلونا ہے، جو بھی ایک آئٹم پھوٹ گیا ہے یا پھر ٹوٹ گیا، اس کو ریپیئر کرنا ہے تو زیادہ پیسے لگیں گے، اور دوسری طرف والدین سے بھی ڈر ہے کہ والدین ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے۔ مگر آپ کوشش کر کے اپنے طور پر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فارچونیٹلی اور انسیڈنٹلی اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ کو یہ محسوس ہوگا میں کہا اٹس این اچیومنٹ۔ موبائل ایک دم جو ہے کریکٹ ہو گیا، آپ کچھ نہ کچھ کیے، اچانک آن ہو گیا، بھولنے کی طرح جو ہے مطلب بہت ہی خوشی ہوگی، پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے اور والدین سے کوئی خاص جو ہے باتیں سننے نہیں پڑے گی، اور اپنے آپ جو ہے ٹھیک ہو گیا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب اس بات کی خوشی ہوگی کہ کسی کو معلوم ہوئے بغیر میں اس کو ٹھیک بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد اس فون کی یا اس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے کہ وہ آپ اس کو بہت ہی احتیاط سے رکھنا شروع کرتے ہیں۔ معمولی چیز کے ساتھ جو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اچیومنٹ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کیا اور یہ میرا اچیومنٹ ہے۔ والدین جو ہے اپنے اولاد پر جو ہے حق جماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے اچیومنٹ ہیں، میں میرے والدین کا اچیومنٹ ہوں اور آپ اپنے والدین کے اچیومنٹ ہیں، اس لیے کہ ایک تو آپ کو پیدا کیا، مطلب جو بھی جس طریقے سے بھی پیسہ جو محنت کیا اس کے پیچھے، اس کے بعد پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر جو پروسیس میں والدین کا انوالومنٹ رہا، اس کے بعد پھر جس طرح سے ان لوگوں نے محبت اور بہت ہی زیادہ جو ہے خلوص اور شفقت کے ساتھ مجھے اور آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ہی احتیاط سے آپ کو دیکھنے اور آپ کو پروٹیکٹ کرنے، مجھے اور آپ کو بچانے اور ایک کامیابی کی طرف آپ کو پش کرنے کی کوشش والدین کی رہتی ہے۔ یہاں پر اس طرح کے مختلف کیٹیگریز محبت کے ہوتے ہیں، مختلف طریقے کی کیٹیگریز، والدین کی محبت، میری والدین کی محبت، والدین کی میری محبت، اسی طرح میں جب شادی کروں گا تو پھر فیملی کی محبت، بھائیوں اور بہنوں کی محبت، اس طرح محبت کا مختلف طریقے سے ڈیفینیشن طے ہو جاتا ہے۔ مگر ایک مسلمان کے لیے باضابطہ طور پر اس کے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے 4 قسم ہیں، 4 قسم کی محبتیں جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 4 طریقے سے جو ہے 4 کنڈیشن سے یا 4 ٹائپ سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، 4 قسم کے لوگ۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں تاکہ ان کو عذاب نہ ملے، دنیا میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ ہم تقریباً لوگ جو ہے اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت یا محبت سے زیادہ ڈر دراصل جو ہے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی طرح کا عذاب، کسی طرح کی جو ہے آزمائش نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو۔ تو اس لحاظ سے we are not God loving people, we are God fearing people۔ اور یہ شروع سے بچپن ہی سے جو ہے اس طرح کا ایک پرسپشن ڈیولپ کیا گیا ہے۔ ایسا نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے خبر کے عذاب میں ڈال دیں گے، دوزخ کے عذاب میں ڈال دیں گے، تلے جائیں گے، بھنے جائیں گے، فلاں یہ وہ۔ ایون غیر مسلموں کے اندر بھی اس طرح کے کانسیپٹس ہیں
جو عام طور پر جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو ویسا ہوگا، یہ جائز ناجائز، اس طرح کی کیٹیگریز میں عام طور پر پوری انسانی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ لازم ہے کہ ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، یہ ایک ٹائپ کی محبت بھی ہے، اس لیے کہ پہلے تو اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرنا یہ بھی ایک تقاضا ہے، کنڈیشن ہے، یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ کی اشیاء سے محبت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنے کو کہے اس سے میں محبت کروں، اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرنے کو کہے میں نفرت کروں۔ کنڈیشن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے میں اس طرح رکوں یا چلوں، یہ کنڈیشن دوسرا ہے، دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں۔ یہ دراصل وہ مخرب بندے ہیں جو تاریخ میں اس طرح گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے، یا ایسا نہیں ہے کہ آج اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح لوگ ہیں، دنیا ان لوگوں کو دیوانہ کہے گی، پاگل کہے گی، اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ لوگ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں اور ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے بڑھتے ہیں۔ تیسری محبت جو ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوسری چیزوں کی محبت بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیزوں کی بھی محبت ہوتی ہے، یعنی دنیا کی محبت، لذتوں کی محبت، خواہش پر عمل کرنا اس کی محبت، اس طرح کی مختلف محبتیں عام طور پر جو ہے یہ تین، میں نے چار کہا کہ تین اس طرح کے اہم جو ہے قسم کے لوگ ہیں جو عام طور پر سماج میں پائے جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی گفتگو ہو سکتا ہے کہ پہلے قسم پر ہو کہ لوگ محبت کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ کسی طرح کا جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو اور پھر جو ہے اس محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر رحم کر دے، اور دوسرے قسم کے لوگ جو ہے اللہ سے محبت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دنیا کے مختلف آپ کے کتابوں میں آپ کو ملیں گی، قرآن میں ملیں گی، خود احادیث میں ملیں گی، اور سیرت سے آپ کو ملتی ہیں کہ یہ دوسری کیٹیگری جو ہے دراصل وہ کیٹیگری ہے جو مخرب بندے ہیں۔ آپ جائزہ لیجئے کہ عام طور پر دنیا کے اندر بھی، میں اس گفتگو کو تھوڑا سا پھیلانا اس لیے چاہتا ہوں چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس پر جو ہے تھوڑا سا کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو ہم پسند کرنا شروع کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلسل اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ راؤنڈ دا کلاک جو ہے ان کا خیال آتا رہتا ہے۔ آج کل کی جو جس طرح کی جو ہے پسندیدگی جو عام طور پر ہوتی ہے، جس کو ہم انفیچویشن کہتے ہیں، سوائے کوئی اٹریکشن کی کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی جو ہے اس کا نشہ اس طرح انتہا لیول تک ہوتا ہے کہ اگر کسی دن جو ہے کبھی کچھ بات کر لے تو اس پورے دن ہم اتنے حساس پرچاس اور ایکٹیو ہوتے ہیں کہ بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا دن پورا زبردست گزرا۔ نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر کسی دن جو ہے کچھ فرق گزرا تو پورا دن موڈ آف ہوتا ہے، گھر کو بھی جاتے ہیں تو تھوڑا چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایز اٹ از نکال کر اس چیز سے یا اس شخص سے یا اس فرد سے یا اس انسان سے جس سے محبت کرتے ہیں، یہ جو رویہ یہ بیہیویئر ہوتا ہے، اب اس انسان کو نکال کر اللہ کو اس جگہ پر رکھ دیجیے۔ انسان کا حال بھی اللہ سے جب محبت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، سونے جاتا ہے تو اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا میرے اللہ کو یہ پسند ہے کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز نو، نیور۔ یہ وہ محبت ہے
مگر اصل جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آدھا زمین کو پوری طرح کھود کر آدھا یہاں تک ان کو گاڑا گیا اور آروں سے کاٹا گیا، پھر بھی وہ کہیں گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تم کاٹ لو، کچھ بھی کر لو، جلا لو، کچھ بھی کر لو، وہ یہ کہہ گئے کہ ہم جو ہے حب اللہ، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک نوجوان تھا جو ایک بار اگر کبھی ڈریس پہنتا تو دوبارہ زندگی میں اس ڈریس کو چھینے کا موقع اس کو نصیب نہیں ہوتا، ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اتنا امیر ترین نوجوان، ہینڈسم، عطر لگاتا تو مکہ کی گلیوں سے گزرتا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے جو ہے فلاں صاحب گزرے ہیں۔ ہینڈسم نوجوان، لڑکیاں پیغام پہنچاتی تھی شادی نکاح کے لیے، مگر جو ہے لوگ کمپٹیشن میں تھی لڑکیاں۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اللہ کے دین کے لیے نکلا، سووں کے لوگوں کو جو اسلام کی دعوت دی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کو الٹیمیٹلی خوش کرنا ہوتا ہے۔ ہم کو آج کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو الٹیمیٹ اس کو خوش کرنا ہمارا مقصد بن جاتا ہے، تحفے دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک دن گزرا، ایک تو چاکلیٹ دے یا فلاں دے، یہ دے کر کے مختلف تحفے یہ وہ، اس لیے کہ ان کو خوش کرنا ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، مسکرا جائے، اچھا۔ مگر یہاں پر بھی وہی طرح ہوتا ہے، مگر اس کا لیول یہ ہوتا ہے کہ اس اللہ کو خوش کرنے کا کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایکسپیکٹ کرے گا یہ ان کو ایکسپیکٹیشن کے مطابق کچھ نہ کچھ کر جائے۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو اس نوجوان نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، دین کے لیے جدوجہد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ہوئی، شہید ہو گیا، اور پھر جب اس نوجوان کی لاش کو یا باڈی کو لائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو دیکھ کر جو ہے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان تھا جو اگر ایک مرتبہ کپڑا پہنتا تو دوبارہ نہیں پہنتا، مگر اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، سر ڈھانکتے تو پیر باہر ہو جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر باہر ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان تھا، مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس کے سر کو جو ہے کفن سے ڈھانک دو اور پیروں کو پتوں سے ڈھانک کر جو ہے تدفین کیا گیا۔ اللہ کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ مکہ سے مدینہ نکلے، نہ بیوی دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ بھائیوں کو دیکھا، نہ بہنوں کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، نہ پراپرٹی کو دیکھا، نہ باغوں کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، نیور کیئر۔ بس ایک وہ جو عجیب پاگل پن تھا، ایکسٹراڈنری پاگل پن تھا۔ یہ دعویٰ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رابطہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یعنی لوگ صرف مسلمان نہیں، اس زمانے میں جو یہود اور نصارہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، بلکہ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کے مختلف عیش و آرام کی زندگی برابر گزارتے تھے۔ قربانی ان کے زندگی میں کبھی کوئی لفظ اس طرح جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ سے محبت بھی کرنا اور پھر جو ہے دنیا کی زندگی اور مختلف عیش و آرام کی زندگی سے زندگی گزارنا، یہ تو ایک دم کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ تھا۔ پھر ایک مرحلہ آیا جب اللہ کے بندوں نے ثابت کیا کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کی محبت یہ ہے کہ آپ کے سامنے مختلف طریقے کے ڈسٹریکشنز آئے اور آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو، کسی طرح کی بے چینی اور اس طرح کی جو ہے ڈسٹرب نہ ہو، اگر فوکس رہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ابھی جس کا میں نے ذکر کیا، جس نوجوان کے اس نے ذکر کیا، کیا اس نوجوان کو ڈسٹریکشن نہیں تھا؟
ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر سب باقی سب کچھ تھا. مادیت تھی، اس وقت بھی لڑکیاں تھیں، اور کیا کیا نہیں تھے، پیسہ بھی تھا. آج تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، والدین سے جو ہے بڑی بائک کی مطالبہ کرتے ہیں اور اس کی سائلنسر کو ٹیڑھا میڑھا کے اس کی آواز اس طرح نکالتا ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. وہاں تو بائی ڈیفالٹ لوگ متوجہ ہو رہے تھے اس نوجوان کے تعلق سے. لوگ پیغام جو ہے دے رہے تھے کہ ہم سے نکاح کرو، ہم سے نکاح کرو. مگر جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو حالت یہ ہو گئی کہ he was not distracted. He was not at all distracted. ایک نوجوان تھا جو بہت ہی جو ہے کالا کلوٹلا تھا، نکاح کرنا چاہ رہا تھا. کوئی اس کو نکاح لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا. سب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو میں دوں میری لڑکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں مگر کوئی مجھے لڑکی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو ہینڈسم چاہیے. لڑکی آج کل لڑکیوں کو بھی ہینڈسم چاہیے. لڑکے والوں کو تو ویری فیٹ تو ہونا ہی ہے. پھر آج کل لڑکیاں بھی جو ہے آج کل بہت ہی وہ جو مختلف ڈسٹریکشنز ان کے سامنے آ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ہینڈسم چاہیے، ان کو بھی ویری فیٹ چاہیے. چاہے کریکٹر سے کسی بھی طریقے سے بدتر ہو کوئی پرابلم نہیں ہے. کم از کم چاروں خاندان میں دیکھیں تو کہیں گے واہ کیا لڑکا لے کے وہ سب ہینڈسم ہے. وہ ہینڈسم بات میں کیا کیا سب کرتا پتا نہیں. مگر کرائٹیریا جو بن گیا تھا اس وقت بھی یہ تھا. والدین کسی کوئی بھی اپنے بیٹی کو جو ہے ان کو لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ میرا جو ہے پرابلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لکھ کر دیتے ہیں ایک سردار کے نام پر، وہ لکھواتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. وہ نوجوان اس سردار کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ لیٹر دیتے ہیں. پھر سردار پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ بے شک جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے حکم کہ میں اپنی بیٹی کو تمہیں دوں مگر میں نہیں دے سکتا، میں دے نہیں سکتا. تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں. محبت صرف جو ہے لڑکوں کے لیے ہوتی ہے، لڑکی بھی کرتی ہے محبت اور اللہ سے کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے کا مطلب میرے نبی سے محبت کرنا. میرے نبی سے محبت کرنا مطلب میرے نبی نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا. اس لڑکی نے عمل کیا. پھر کیا ہوا؟ نکاح کے لیے وہ لڑکی تیار ہو گئی تو والد صاحب بھی تیار ہو گئے. یہ لڑکا نوجوان خوشی جو ہے مارکیٹ کی طرف جاتا ہے کہ کچھ سامان لوں نکاح کے لیے، کچھ تیاری کروں. مارکیٹ میں جانے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے مطلب جنگ کا اعلان ہو گیا ہے، جہاد میں نکلنا ہے. وہ آواز اس نوجوان کے کان میں پڑتی ہے. سامان جو نکاح کے لیے لیا تھا وہ چھوڑ دیتا ہے اور تلوار اس طرح کے دیگر ویپن اٹھاتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے جنگ کے لیے. لڑتے شہید ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب اس نوجوان کی لاش لائی جاتی ہے، مطلب باڈی لائی جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا رویہ ہے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے کہ پہلی مرتبہ آپ کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ مسکرا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں ان سے کمپٹیشن میں آ گئی ہے کہ میں ان سے نکاح کروں گی، میں ان سے نکاح کروں گی. حوریں کمپٹیشن میں آ گئی ہے. دنیا پوچھتی ہے نہیں پوچھتی ہے اس کا کوئی فکر نہیں ہوتا ہے. جس کے دل میں محبت اللہ کی بیعت جاتی ہے، میں کالا ہوں، گولا ہوں، گڈا ہوں، موٹا ہوں، اس کا کرائٹیریا صرف دنیا کی مادیت دیکھ سکتی ہے. اللہ کی محبت اس کے دل اور اس کے روح کو اتنی خوبصورت اور منور کر دیتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر تو تاریخ خان کرے گا یا نہیں کرے گا، مگر آخرت میں اللہ کے سامنے تو بہت ہی فخر سے جو کھڑا ہونے کے بندوں میں سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں
میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شہداء نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں، مگر یہ سب ان سے رشک کریں گے، جلسی فیل کریں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے جوتے تھے، اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے، اللہ کے لیے دشمنی کرتے تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا تھا اور اللہ ہی کے ہو کر رہے۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ اس وقت جائزہ لیں۔ کچھ باتیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو آج اس موقع پر اس ایج میں مجھے یا آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسکرانا اور آپ کو ہنسنا اور انہی باتوں کو کچھ نہ کچھ دل میں جو ہے وسوسے پیدا کرتے ہوئے ہنسی اور جوک نکالنے کا ایک منظر بھی جو ہے ہو سکتا ہے کریٹ ہو جائے، اور ہنسی بھی آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ آپ کو اس محبت سے روکنے کے لیے آپ کے خون میں اس طرح دوڑ رہا ہے آپ کا دشمن ہے آپ کا، کوئی اور نہیں ہے۔ اصل دشمن تو میں اور آپ اپنے آپ کے، اور اب ہمارے اندر جو خون کی طرح دوڑ رہا ہے وہ سب دشمن ہے جس سے لڑنا ہے۔ آپ میں اور آپ جو ہے مودی سے کیا لڑیں گے، میں اور آپ کسی اور سے کیا لڑیں گے، میں اور آپ کسی غیر مسلم سے کیا لڑیں گے؟ اپنے نفس سے لڑیے۔ اللہ کی محبت اگر ہے تو چیلنج اس کو ایکسپٹ کیجئے اور ثابت کیجئے کہ میرے اندر وہ اللہ کی محبت ہے۔ کیسے؟ وسوسے دل میں آئیں گے، ڈسٹریکشنز آئیں گے۔ آپ ایک لحاظ سے جو ہے بہت ہی خوش قسمت نوجوان ہیں، میں اور آپ بہت ہی خوش قسمت نوجوان ہیں، اس لیے کہ اتنے زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، اتنے زیادہ بہترین جو ہے ہم کو بھٹکانے کے ذرائع شیطان نے ہم کو دیے ہیں۔ ان سب ڈسٹریکشن کے باوجود اگر مان لیجئے ہم جو ہے اللہ کا ہو کے رہ گئے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت گارنٹیڈ ہے۔ آپ اٹھتے ہیں تو ڈسٹریکشن ہے، بس پہ چڑھتے ہیں تو ڈسٹریکشن ہے، اسکول کالج جاتے ہیں تو ڈسٹریکشن ہے، گھر واپس آتے ہیں تو ڈسٹریکشن ہے، موبائل کی شکل میں، لڑکی کی شکل میں، ٹی وی کی شکل میں، گانوں کی شکل میں، آٹو چڑھتے ہیں تو ڈسٹریکشن ہے، جہاں جو دیکھو ڈسٹریکشن ہی ڈسٹریکشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اتنی برائی اتنی عام اور اتنی زیادہ ہو جائے گی، بلکہ اس نوجوان کی تعریف کی جو اس پورے ماحول سے اس طرح بچائے جس طرح کانٹوں بھری جو ہے پوری طریقے سے ایک کانٹوں بھرا جھاڑ اگر ہے اور اس میں سے بہت ہی احتیاط سے اپنے دامن کو اور اپنے کپڑوں کو پھٹے بغیر جو نکل جاتا ہے، آج کے دور میں اگر آپ میں اور آپ نکل گئے اس طرح، مان لیجئے میں اور آپ جو ہے واقعی جنتی۔ اور اللہ کی محبت کا کنڈیشن یہی ہے، تین کنڈیشن میں دوسرا جو ٹائپ ہے وہ یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی عذاب سے مجھے ہمکنار نہ کرے اور میں دنیا میں بہت سکون کی زندگی گزاروں، مرنے کے بعد جنت آسانی سے پتلی کر کے نکل جاؤں، اس کے لیے میں ذکر کروں، کچھ پورا صدقہ دے دوں، کچھ یہ کروں وہ کروں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جائے اور جنت دے دے، مگر رینکنگ بھی کوئی چیز ہے۔ جس رینک کے لیے بھی اور آپ جدوجہد کرتے ہیں انٹر میں اور ٹینتھ میں یا پھر اس طرح کا، وہ رینک بھی امپورٹنٹ ہے، اور ٹاپ رینکر وہ ہے جو شادی کرنے کا موقع تھا شہید ہو گئے، بہترین زندگی گزارنے کا موقع تھا باہر چلے گئے، زندگی گزارو، واپس آؤ، یہاں پر بلڈنگ بنو، کچھ جو ہے اس طرح کی بزنس کرو، یا پھر یہیں پر کچھ جو ہے ہوٹل ریسٹورنٹ یہ وہ سب بزنس کرو، پیسہ کماؤ اور اس طرح زندگی گزارو، سب ممکن ہے اور سب جائز ہے، مگر اس کے اندر رینک یہ ہے کہ جتنا کمایا، اللہ کی آواز اگر آ جائے، زمین کھڑا ہو جائے، کہے کہ تم کو اللہ کے راہ میں نکل جانا ہے، اور اس وقت یہ مادیت اگر آڑے نہ آئے، نہ بیوی آ جائے، نہ بچے ان کی فکر ہو، اور پھر بس نکل جائے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائے، پیچھے سب چھوڑ دیا، یہ اگر کرائٹیریا اس طرح اپنے آپ کو ہلکا رکھتے ہوئے اگر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کروڑ پتی ہے، سب ہے، اگر اللہ کی آواز آ جائے، زمین کی آواز آ جائے، وہ اس طرح جگہ کہتے ہیں کہ گویا مائل ہے سب، بس مائل ہے،
ہمارے دل میں ہے. عزیز ساتھیوں، یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر آپ کو ایک ایک لمحہ مسلسل ثابت کرنا ہوگا whether you love Allah or not. whether you love Allah or not. Distractions سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے، ڈسٹریکشن. اور دوسرا یہ ہے کہ خوشبری میں مبتلا کرنا، خوشبری میں مبتلا کرنا، ہر چیز اس طرح بہترین طریقے سے دکھانا کہ نیکی بھی جو ہے ایک طرح سے پریزنٹیٹیو بنانا، اور اس کے اندر دل میں وسوسہ ڈالنا کہ واہ کیا زبردست کام کر رہے ہو تم، رمضان کے روزے بھی رہ رہے ہیں اور برابر جو ہے کالج بھی جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تم آخری متقی ہو، دل میں خیال آ گیا، قصہ ختم. اللہ سے جس کو محبت کرتے ہیں وہ مسلسل اپنے آپ کو اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی فلفل کر رہا ہوں میں اس کا کرائٹیریا کو. یہ وہ کنڈیشن ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن فرماتا ہے استقامت کے ساتھ جو رہتے ہیں اللہ یحب الصابرین، جو صبر کرتے ہیں. اب یہاں سے آپ جائزہ لیجئے، میں نے تو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بتایا، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے. صبر کیسے؟ ہر معاملے میں صبر، پڑھنے کی دلچسپی نہ ہو پھر بھی صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، استقامت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹریکشن ہے اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. کوئی کتاب کھولتے ہی نیند شروع ہو گئی، کتاب کھولتے ہی اچانک جو ہے کچھ خیالات پیدا ہو گئے، یہ وہ سب مختلف ایسے عجیب اچانک کام یاد آ گیا. یہ جو ڈسٹریکشن ہے، یعنی اس موقع پر میری زندگی کا مقصد جو ہے اگر وہ مقصد جائز ہے اور اس جائز مقصد کے لیے میں لگا ہوا ہوں اور میں اس جائز مقصد کو حاصل کرنے سے حاصل ہوں، پھر بھی میں لگا ہوا ہوں، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور کنڈیشن یہی ہے کہ آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ استقامت کے ساتھ جڑے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آلسو لو اللہ، مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گول ڈیسائیڈ کر لیے ہیں اور اس کے اندر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے یہ سب چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس گول کو حاصل کرنے میں آپ کے سامنے کئی ڈسٹریکشنز ہیں اور اس ڈسٹریکشنز کو آپ اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں اور اپنے مقصد اور گول کے لیے لگ جاتے ہیں. تو پھر اس کے لیے آپ کیا کنڈیشن ہو سکتا ہے محبت اللہ سے ثابت کرنے کا؟ مجھے آپ کو آج کے دور میں جان دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ کو جو ہے آج کے دور میں کچھ اپنے آپ کو پوری طریقے سے دنیا چھوڑ کر کہیں نکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں اپنے آپ کو کسی ڈسٹریکشن سے دور رکھ کر اپنی شخصیت کو جو ہے کسی ایک مقصد کے لیے لگانا اور مستقل اس پہ لگنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جوش میں آ گئے، تقریب میں مطلب کچھ باتیں اچھی بولتی ہے، اس واسطے جو ہے کچھ جوش میں آ گئے، کچھ طے کر دیا، 4 دن کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے، اس کو استقامت نہیں بولتے. صبر یہ ہے کہ آپ کتاب کھول کر بیٹھے، کمپٹیٹیو ایگزامز کی کتاب کھول کر بیٹھے، اچانک ڈسٹریکشن، موبائل کا یا فلاں کا کال آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، دوست بول رہا ہے چلو کھیلیں گے یا فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ڈسٹریکشن، خیالات، عجیب خیالات مختلف طریقے سے آنا شروع ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات خوشبے میں نے جو کہا کہ ہم جو ہے سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، مگر جس وقت جو کرنا ہوتا ہے اس وقت اگر سوچنے بیٹھے تو وہ ٹائم ضائع ہو گیا. مطلب یہ ہوگا ڈسٹریکشن ہے وہ بھی، اور یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. شیطان دو ٹوکندہ سے برائی آپ کے سامنے نہیں لاتا ہے، پہلے اس کو سلور کوٹڈ اور بہت ہی سویٹ کوٹڈ طریقے سے لاتا ہے. اس لیے کہ جنک فوڈ بہت پسند ہے ہم کو، صحت خراب ہوتی ہے معلوم ہے، مگر وہ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ دل لگ جاتا ہے. شاورما روک سکتے، بریانی روک سکتے، برگر روک سکتے. کیوں؟ جتنی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر خراب ہوگی. اسی طرح ہم جس چیز کو بہت ہی لذت دار سمجھتے ہیں، اچھی چیز سمجھتے ہیں، لازماً وہ عذاب کا ذریعہ بنے گی.
اور اللہ سے محبت کرنے کے اس کنڈیشن کو دور رکھنا دراصل شیطان کا اصل مقصد ہے. اور آپ تعجب کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل شیطان کو بھی معاف کر دے، اس لیے کہ قیامت یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وہ آپ کے ساتھ پیچھے لگا ہوا ہے، استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہے. شیطان کنسسٹنٹ ہے اپنے مقصد میں، شیطان اپنے کنسسٹنٹ ہے. عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ ہے کہ میں محبت کس سے کر رہا ہوں؟ شیطان سے کر رہا ہوں یا پھر اللہ سے کر رہا ہوں؟ سب سے پہلا کنڈیشن اللہ سے محبت ڈیولپ کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور کریں. مختلف طریقے کے ڈسٹریکشن ہو سکتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے جس پر کبھی بات کریں گے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اس ڈسٹریکشن کو اپنے آپ سے دور رکھیں اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی قوت دے کہ ہم جو ہے اپنی نفس کو اپنے خواہشات کو اس طرح کنٹرول کر سکیں کہ ہم جو ہے اس طرح کے ڈسٹریکشن سے دور رکھ سکیں. دوسرا یہ کہ ہم کو اللہ کی محبت اگر ڈیولپ کرنا ہے، مان لیجئے اگر آج ہم کو محسوس ہوا کہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ نہیں ہے، ڈیولپ کیسا کریں؟ اللہ کی محبت ڈیولپ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نمازی. تو آپ بولے کہ نہیں کوئی بات نہیں بول رہے ہیں، کچھ نئی بات اگر کہی جائے تو اچھا ہے. اللہ سے محبت کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مسلسل بات کرتے رہیں، اللہ کو مسلسل یاد کرتے رہیں. اٹھتے ہی آپ اللہ کو یاد کریں، منہ دھوتے وقت اللہ کو یاد کریں، ناشتہ کرتے وقت اللہ کو یاد کریں، کالج کے لیے بس چڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، اسکول جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، کلاس شروع ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کریں، کلاس ختم ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کریں. جس طرح ایک نارمل لڑکا جو انفیچویشن کے نتیجے میں کسی انسان کو پسند کر کے مسلسل یاد کرتا ہے، اس سے 10 ٹائمز زیادہ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو اللہ سے محبت ہو جائے گی. یقین جانیے انسان سے محبت ہوگی تو بہت زیادہ کچھ سال سے جو ہے خواہشات پورے ہوتے ہوں گے. اللہ سے جب محبت ہوگی تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے جب محبت ہوگی تو اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہے، وہ ایسا انٹرٹینمنٹ ہے جو دنیا کے اندر بھی جائز ہے اور دنیا کے اندر بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں تو لازماً کامیاب ہونا ہے. یہ پریکٹس مسلسل اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ سے بات کرنے کی، اللہ سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. فرض پڑھے سنت پڑھنے کی کوشش کیجیے، سنت پڑھے نفل پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے زیادہ سے زیادہ جھکتا ہے. یہ اللہ کا کنڈیشن ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں نا، یہ بھی وہ سوچنے کا طریقہ ہے. زیادہ سے زیادہ سوچنا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ جھکنا شروع کریں، اللہ کے سامنے پوری طریقے سے سرزد ہو جائیں. یہ تیسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ آپ لوگوں پر احسان کریں. احسان مطلب ایسا کچھ کر کے احسان کرتا نہیں، لوگوں کو مدد کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کو جو ہے معاف کریں، کسی سے ناراض نہ ہو. جب انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اور اس سے نفرت نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. مسلم ہو غیر مسلم ہو نفرت نہ کریں، چاہے وہ آپ کو ختم کرنے کے لیے بھی آ جائے، نفرت نہ کریں. ہمارے ان حالات کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہی ان حالات کے وجہ ہیں. سب سے زیادہ کمیونل ہم بنے ہیں. ہم انسانیت سے محبت کرنا چھوڑ دیے. ہم نے بھی کیٹیگرائز کر دیا یہ ہندو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہی پھر ہم پر جو لڑ کر واپس آ گیا ہے. چاہے وہ پوری طریقے سے لمبا تلک لگائیں اور یا پھر کچھ بھی رکھیں، اس کو معاف کرنا اور اس سے محبت کرنے کا ایک تڑپ اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا
تو وہ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت یہ ہے کہ ایک جنگ ہو رہی تھی اور پھر تلوار جو ہے ایک کافر سے رابطہ جو ہے ٹکرا رہی تھی. اچانک جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو گرا دیتے ہیں اور پھر وہ تلوار اٹھا بھی لیتے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے. اچانک وہ کافر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تھوک جاتا ہے. اس وقت تو ہونا ہی چاہیے, آج کل کے فلموں کے حساب سے ہونا ہی چاہیے کہ 10 مرتبہ اس کو کاٹے پکڑ کے جانور کی طرح, اینیمل کی طرح. مگر اللہ کی محبت یہ ہے کہ انسان سے پرسنلائزڈ دشمنی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے لیے دشمنی ہو سکتی ہے, پرسنلائزڈ دشمنی نہیں ہو سکتی ہے. تلوار رک جاتی ہے قتل کرنے سے. اتنا غصہ تھا اللہ کے دین کو لے کر اور کافر کو لے کر, مگر جیسے ہی وہ تھوکا گیا امیڈیٹلی وہ غصہ آؤٹ ہو گیا. یہاں الٹا ہے, ہمارا رویہ الٹا ہے. ذرا گاڑی کو ذرا دھکا لگے تو پھر آئیں. عزیز ساتھیوں, یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں پر احسان کریں, غصے کو پی لیں, پرسنلائز دشمنی نہ رکھیں. پرسنلائز دشمنی کسی چیز کے لیے نہ رکھیں. اگر دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو, اور پھر دوستی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو. جیسے میں نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے انبیاء رشک کریں گے, پھر شہداء رشک کریں گے, اور پوچھا گیا کون لوگ ہوں گے. وہ لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جو ہے دشمنی کرتے تھے, اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے, ملتے بھی تھے تو اللہ کے لیے ملتے تھے. پھر یہ جب تقاضا پورا ہوگا, جب سب سے امپورٹنٹ جو کنڈیشن میں نے کہا کہ ڈسٹریکشن ختم ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ رمضان میں ایگزام کے لیے پریپریشن ممکن ناممکن ہے کیا؟ یہی سولوشن ہے. مجھ سے کہا گیا کہ ایگزام رمضان کے اندر ایگزام پریپریشن کے لیے بھی جو ہے کچھ ٹپس ہوتا ہے. ٹپس آپ مجھے بتائیں گے اب اس کے بعد. سب سے بڑا کنڈیشن آپ ختم کر دیے, ڈسٹریکشن ختم ہو گیا. رمضان از اے فوکسڈ منتھ. میں 4 باتیں اس تعلق سے کہتے ہیں اپنی جگہ لوں گا, اس لیے کہ میں ان باتوں کو جو ہے سائیکالوجیکلی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ, اور یہ بھی دین سے ثابت ہے, میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, بہت ہی کریٹو بات نہیں کہہ رہا ہوں, کہ رمضان میں اگر ایگزامز آ رہے ہیں یا کسی بھی موقع پر اگر آپ کو ایگزامز کے لیے پریپیئر ہونا ہے, سب سے بیسٹ وقت جو ہے تہجد کا ہے. بات ہو رہے ہیں عجیب باتیں کرتے ہیں. تہجد کا وقت جو ہے ایگزام پریپریشن, یہ سائنس سے ثابت ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کانشیس اور انکانشیس مائنڈ میں ڈیوائڈ ہے. کہا جاتا ہے کہ ارلی مارننگ 3:30 کے وقت کے بعد, 3:30 AM کے بعد کانشیس مائنڈ بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے, اور اس وقت جو بھی آپ اپنے دماغ میں ڈالیں گے مرتے دم تک وہ دماغ میں رہے گا, وہ ہیبٹ بن جائے گا. اس کے بعد جب صبح ہوگی تو کانشیس مائنڈ جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا, انکانشیس مائنڈ خاموش ہو جائے گا. 3:30 کے بعد کا وقت, 3:30 سے لے کر 5, 5:30 کا وقت جو ہوتا ہے, 75 کا وقت جو ہوتا ہے, اس وقت میں انکانشیس مائنڈ بہت ہی ایکٹیو ہوتا ہے. اور سائنس کے مطابق انکانشیس مائنڈ is 6000 times powerful than conscious mind. مطلب یہ کہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر میں چاہوں, میں اگر کوئی چیز چاہوں یہ ہو جانا, اس طرح ہو جانا چاہیے. I have the power. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہی تہجد کا وقت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے پہلے لیول پر آ کر پوچھتا ہوں, ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا کرنے والا ہے, مجھ سے مانگنے والا ہے, میں اس کو دے دوں گا. What is that? وہ کیا ہے؟ وہ نعمت ہے. کور سبجیکٹس اس وقت پڑھنے کی کوشش کی. سب سے بیسٹ ٹائم آپ اگر نکال کے رکھنا چاہتے ہیں رمضان کے لیے, کسی بھی وقت پہ, رمضان تو ٹھیک ہے, رمضان میں تو اٹھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اوقات میں بھی سب سے بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ 3:30 کے بعد اٹھیں اور آپ جائزہ لیجیے. دنیا کے جتنے کامیاب ترین پرسنالٹیز ہیں, سی ای اوز ہیں, بیسٹ ٹاپ لیول پرسنالٹیز ہیں, کامیاب سکسیسفل دنیا کے حساب سے ہیں, اور جو ٹاپ رینکرز ہیں ان کا حال یہی ہے
آپ کسی بھی پوچھ لیجیے، کسی سے بھی پوچھ لیجیے، اس بات 3:30 4 بجے اٹھتے ہیں، وہ 3-4 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے، اصل گیم تو وہی اس وقت میں اگر آپ پڑھ لیں سمجھ لیجیے کہ آپ کامیاب۔ اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ کیونکہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اٹھیں اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں اللہ سے دعا کریں، اس کے بعد بیٹھیں، اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا۔ نعمتیں ایسی ہی نہیں ملیں گی، کامیابی ایسی ہی نہیں ملے گی۔ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں، ہم جانتے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں، اس بات کی عادت ڈال لیں کہ اللہ کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے تیسری پہر میں برکتیں ہی برکتیں، آپ اس کی عادت ڈالیں۔ صبح 8 بجے اتنا مشکل ہو جا رہا ہے، 3:30 بجے کی بات ہو رہی ہے، بٹ دیٹ از دا کنڈیشن۔ اور دوسرا امپورٹنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ تراویح کے فوری بعد سو جائیں۔ نارمل دنوں میں عشاء کے بعد فوری بعد سو جائیں، مطلب یہ ہوگا عشاء سے پہلے کھانا کھانا پڑے گا اور عشاء کے فوری بعد سو جائیں۔ آپ جائزہ لیجئے، میں تقریباً غیر مسلموں سے انٹریکٹ کرتا ہوں اور سب کو پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ ان کا ٹائمنگ کیا ہے۔ وہ 7 بجے کھانا کھاتے ہیں اور 9 بجے بستر پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے جو ایریاز ہوتے ہیں غیر مسلم کے ایریاز، وہ ایسا دکھتا ہے 9 بجے کے بعد قبرستان، اور یہاں صبح دن 10-11 بجے مسلمانوں کے ایریا پورا قبرستان دکھائی دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورے قبرستان میں مردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور صبح رات کے 9 بجے اس ان ایریاز میں جائیے آپ، ایسا لگتا ہے کہ رات بھی ہو گئی جلدی۔ عزیز ساتھیوں، یہ دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے کہ آپ کو اگر آدھ رات کو اٹھنا ہے 3:30 یا 4 o'clock کو اٹھنا ہے تو پھر 9 بجے سونے کی عادت ڈالیے، اگر آپ آخر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیاوی اور آخرت کے حساب سے بھی کیوں نہ۔ یہ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اگر آپ کی کامیابی اور آپ چاہتے ہیں۔ پڑھائی کے سلسلے میں نہیں، کون سا بھی آپ کسی بھی چیز کی پریکٹس کرنا چاہتے ہو، کرکٹرز کو لے لیجیے آپ، یا کوئی بھی کامیاب ترین جو پرسنالٹی سیلیبریٹی یا پھر فلاں ہیں ان کا بھی جائزہ لیجیے آپ۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ ڈسٹریکشن سے دور ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ صبح سویرے جلدی اٹھ جاتے ہیں، یعنی کئی ایسے کامیاب پرسنالٹیز ہیں جو اپنے انٹرویو میں کہا کہ 3:30 بجے 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، اس کے انتظار ہوتا ہی نہیں، اور پھر شام میں 9 بجے بستر پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ جلدی سو جانا۔ عزیز ساتھیوں، جب یہ اس کی عادت آپ ڈالیں گے، میں اور آپ ڈالیں گے، تو آپ بتائیے کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ انکانشیس مائنڈ اوپن ہے سائنس کے مطابق، اور اسلام کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان کے لیول پر آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے فخرالدین کچھ چاہیے، اور میں جو ہے خوابوں کی دنیا میں ہوں، اور اس طرح 1 دن 2 دن 4 دن نہیں گزر رہے ہیں، پوری زندگی گزر رہی ہے۔ بتائیے کامیابی کس طریقے سے مل سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ اگر میں اور آپ اگر جج ہوتے کہ ایسے لوگوں کو جج کیجئے جو کامیاب کس کو بنانا ہے، تو ایسے لوگوں کو تو آپ دھکیل کر باہر پھینک دیتے تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم اس زمین پر زندہ ہے، جس نظام کو ہم نے الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو کامیابی ناممکن ہے، بلکہ ایسی قوم کو پست ہونا ہی اس کی نصیب میں ہونا چاہیے۔ یہ فطری بات ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ کنڈیشن ہے جو ہم کو ہماری عادت ڈالنا چاہیے۔ انکانشیس مائنڈ کا استعمال کیجیے، اور انکانشیس مائنڈ کا استعمال صبح تعلیمانی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جلدی سونا، اور تیسرا یعنی آپ جو بھی پڑھیں کور سبجیکٹس ارلی مارننگ پر رکھیں، اور نارمل سبجیکٹس آپ عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، لینگویج اس طرح کی چیز، اس لیے کہ لینگویجز اور اس طرح کی چیزوں کے لیے زیادہ پڑھنا ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ کور اصل ہوتا ہے جو جس کو سمجھنا، جس کو جو یاد رکھنا، اس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے، یعنی سائنس، میتھس، اس طرح کے سبجیکٹس۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے ڈیوائڈ کریں کور سبجیکٹس کو اور ریگولر سبجیکٹس کو۔ چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ صبر کریں۔ صبر بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبت، اس بندے سے محبت کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ ہو گیا۔
یہ چوتھی اور آخری چیز کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ مسلسل اس کام کو کرتے جائیں. استقامت. یہ 3 چیزیں اگر میری زندگی آپ کی زندگی میں ڈال لیں، صبر، استقامت اور دعا. 3 P's: پیشنس، پرسیورنس اور پریئر. یہ 3 چیزیں اگر میرا آپ کی زندگی میں عادت ڈال دیں تو پھر دنیا کا کوئی کمپٹیٹیو ایگزام یا دنیا کا کوئی بھی گیم، اسپورٹ یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں کامیاب نہیں ہونا ناممکن ہے، بلکہ کامیاب ہونا ہی ہوگا. شرط یہ ہے کہ یہ چیزوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان سے بھرپور اس طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اپنے عزیز بندوں سے کیا کرتا ہے. الحمدللہ. ہر میل کے پتھر پہ لکھ دو یہ عبارت، ہر میل کے پتھر پہ لکھ دو یہ عبارت، منزل کبھی نہیں ملتی کمزور ارادوں سے. جزاک اللہ خیر. ہم مشکور ہیں جناب فخر الدین علی احمد صاحب کے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ SIO بابا نگر ایریا ہر مہینہ 3rd سنڈے اسی مسجد میں منتھلی یوتھ گیدرنگ اجتماع عام منعقد کرے گی. آپ تمام سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. SIO بابا نگر ایریا آپ تمام کا تہہ دل سے مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.